الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ ویک جو ہے وہ شب بیداری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، نماز شب کے حوالے سے. تو جہاں پہ سوچ اب پہنچے وہ یہ ہے کہ جس انداز میں ہمارا اسکیڈول رہے گا اور درس کی جو فریکوینسی ہے اس میں اب کتاب کی ایک ایک لائن کو شاید ہم لے کے نہ چل سکیں، کیونکہ پھر ہمیں 2 سال گزر جائیں گے اور ایک چیپٹر بھی شاید پہنچ سکیں. مقصد کتاب کو ختم کرنا بھی نہیں ہے اور مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ باقی کے جو موضوع ہم اس درس میں کر سکتے ہیں وہ ہم نہ کر پائیں. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے سوچا ہے کہ آپ لوگ جیسے کہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ کر رہے ہیں کہ آپ کتاب کو خود سے پڑھیں گے، کتاب کو پڑھ کے آئیں گے اور سوال و جواب کا ایک سلسلہ جو کہ منقطع ہوا ہے اس سے صلہ رحمی کریں گے، اس رشتے کو واپس برقرار کریں گے اور سوال جواب کے ذریعے جو ہے وہ اپنی اگر کوئی آپ کی جب آپ نے مطالعہ کیا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے وہ پوچھ لیں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو کتاب ہے وہ واضح ہو جائیں گے. کتاب اردو میں ہے، اردو آپ کی میرے سے اچھی ہے، میری اردو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اتنی اچھی نہیں ہے. تو البتہ کانسیپٹس ہوتے ہیں جو کہ اخلاق کے کانسیپٹس ہیں، اب وہ اردو میں ہوں، انگلش میں ہوں، عربی میں ہوں، فارسی میں ہوں. اگر آپ کی مادری زبان وہ زبان ہے ضروری نہیں کہ انسان پڑھے تو اس کو سمجھ جائے. ٹھیک ہے، تو زاد راہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اگر زاد راہ کو ہم سمرائز کریں تو ابھی جیسے اگر آپ چاہیں تو جو آپ کے پاس آلریڈی انفارمیشن ہے، زاد راہ کا سامان جو آپ کو سفر کے لیے ضروری ہے. زاد راہ جب دینی اعتبار سے آتا ہے تو انسان کا جو ذہن ہے وہ اس طرح سے نہیں جاتا کہ مثلا جیسے آپ کہتے ہیں سامان کا سفر کے لیے جو آپ کو سامان چاہیے، جیسے آپ بیگ کا سوچیں گے یا شرٹ کا سوچیں گے، یعنی جس طرح دنیا کے سفر ہوتے ہیں. لیکن جو چیز زاد راہ سے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان ان چیزوں کو ساتھ لے کے جائے جس کی کہ اس کو اپنی منزل پہ ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، ایک تو منزل پہ ضرورت پڑے گی، تو جو ضرورت ہے وہ زاد راہ کی 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو جب منزل پہ پہنچ جائے گا اور دوسری یہ ہے کہ رستے میں بھی اس کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک ضرورت ہے منزل کی تو وہاں تک ہماری منزل اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دین کو کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. اگر تو جنت اور دوزخ کو کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تو پھر منزل وہی ہے. اگر آپ دین کو قرب الہی سے مراد لے رہے ہیں تو قرب الہی سے مراد لے کے پھر منزل پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سے ابو ہے. یعنی جنت تو آپ کو تب ملے گی جب انسان جو ہے وہ جائے گا اس دنیا سے، قبر میں ہے، برزخ میں ہے، روز معاشرہ کو لے کر آتے اور پھر جنت. لیکن جو قرب الہی ہے یہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے ساتھ کنٹینڈ نہیں ہے. اگر آپ قرب الہی کی منزل کو پانا چاہیں تو آپ اس دنیا میں پا سکتے ہیں، حتی ایک لمحے میں پا سکتے ہیں. لوگ منقلب ہوئے ہیں ایک لمحے کے اندر، یعنی فیو سیکنڈز. تو اگر تو انسان منزل کو قرب الہی سمجھ رہا ہے تو پھر جو اس کی فوکس ہوگا وہ
یہ نہیں ہوگا کہ جو میری عبادات ہیں وہ مجھے اس سفر میں ضرورت پڑے گی یا مجھے منزل پہ جب میں جنت میں پہنچوں گا وہاں پہ گھر ہوگا، وہاں پہ درخت ہوں گے، وہاں پہ بورے ہوں گے، وہاں پہ یہ ساری چیزیں. اب اس پرسیپشن کو ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ ہم ایسے بڑے نہیں ہوئے، ہمیں دین کے بارے میں ایسے بتایا نہیں گیا. قربتاً اللہ کا بھی جو ترجمہ بتایا گیا وہ یہ تھا کہ خدا کے ساتھ نزدیک ہونا، جیسے کہ خدا دور ہے اور آپ اس کے نزدیک ہو رہے ہیں. پھر جب تھوڑی سی اور شعور بڑھا تو دنیات کی کلاس سے جب تھوڑا سا اور بڑھا تو ہم نے کہا کہ خدا تو مکان نہیں رکھتا، تو یہ نزدیکی اور دوری کا تصور نہیں ہے. تو یہ جو نزدیکی ہے یہ اس کا کوئی فاصلے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر فاصلہ نہیں ہے تو سفر نہیں ہے. اگر دیکھا جائے اگر کوئی فاصلہ نہیں ہے تو سفر بھی نہیں ہے. سفر صرف تب تک ہے جب کہ فاصلہ ہے. جب ایک چیز آپ سے دور ہے تو تب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے کو طے کرنا. تو ہم اس نتیجے پہ آ کے نزدیکی جو ہے وہ اس کا فاصلے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن یعنی انسان خدا کے نزدیک ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر وہ صفات آ جائیں جو خدا کی صفات ہے، یا خدا کے ساتھ وہ محبت کرنے لگے. حقیقت میں قرب الہی خدا کے ساتھ محبت کا معنی ہے. محبت جو ہے وہ پھر نزدیکی کا بھی اس میں پہلو آ جاتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک ہے، اور وہ جو نزدیک ہے اس کا فاصلے کے ساتھ بھی تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو قرب الہی حقیقت میں جو ہے وہ آپ اس کو اگر خدا کے ساتھ یعنی محبت، اور اس محبت کو اگر آپ منزل بنا دیں، ٹھیک ہے، اگر اس محبت کو آپ منزل بنا دیں تو اس محبت کو آپ اس دنیا میں اچیو کر سکتے ہیں. تو آپ کو ویٹ نہیں کرنا قبر کا جیسے کہ دوسری اینگل سے. ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کو منزل بنا دیا تو اس محبت کو ظاہر جو ایک منزل ہوتی ہے انسان کے پاس جو خیال آتا ہے وہ اس منزل کو حاصل کرنے کا آتا ہے یا اس تک پہنچنے کا آتا ہے. پھر انسان کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو، اس منزل کو ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں. تو حصول جو ہے اس چیز کا وہ ہے دین. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ محبت کرے تو جو صراط مستقیم ہے جس سے کہ انسان محبت خدا کے ساتھ صحیح معنوں میں کر سکتا ہے وہ ہے دین. اس کے علاوہ بھی ممکن ہے کہ مثلا ایک سکھ کو، ایک ہندو کو، ایک کرسچن کو، ایک جو کو خدا کے ساتھ محبت ہو جائے. ٹھیک ہے نا، ان کو کہنے کو اپنے خدا کے ساتھ محبت ہوگی، ہندو کو اپنے خداؤں کے ساتھ محبت ہوگی، سکھ کو اپنے خدا کے ساتھ محبت ہوگی، کرسچن کو اپنے خدا کے ساتھ محبت ہوگی. لیکن حقیقت میں حالانکہ وہ جو خدا جس کو خدا کہہ رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے، لیکن محبت ان کو اس اینٹی سے ہے جس کو وہ اپنا خدا مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ محبت جو آئی ہے ان کے پاس وہ صراط مستقیم سے نہیں آئی. ہمارے ساتھ جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی محبت کو صراط مستقیم سے حاصل کر سکتے ہیں. اور وہی خدا جو کہ پوری کی پوری کائنات کا خالق ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اور جس طرح سے ہمارے عقیدے میں توحید ہے جو ائمہ معصومین نے ہمیں سمجھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، وہ توحید حقیقتاً صراط مستقیم ہے. ہم اس کے ذریعے سے اس منزل کو، اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اب دین جو ہے وہ انسان کے لیے یہاں پہ مقصد نہیں رہا. ٹھیک ہے نا، دین اب کیونکہ اس چیز محبت کو حاصل کرنے کے لیے دین، تو دین کیا بن گیا؟ اب وسیلہ. ٹھیک ہے، صراط مستقیم خود جو ہے وہ اب مقصد نہیں رہا، صراط مستقیم بن گیا وسیلہ. ٹھیک ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام اب مقصد نہیں ہے، وسیلہ ہیں. اس طرح سے یہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب یہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ بھی مقصد نہیں ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی محبت بھی وسیلہ ہے. کس چیز کے لیے؟ قرب الہی کے لیے. ٹھیک ہے، صحیح نا، خدا کے ساتھ محبت کرنے کے لیے. اسی طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی کے انبیاء علیہ السلام اور قرآن اور باقی جو بھی آپ جس کو بھی کہیں گے، جو دین کے اندر جس چیز کو بھی کہیں گے،
امر بالمعروف عن المنکر ہو گیا، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، فروعات دین، تولا تبرہ، پھر اس کے علاوہ آپ توحید کا جو ہمارا عقیدہ ہے، نبوت کا عقیدہ ہے، امامت کا، قیامت کا، عدل الہی کا، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر کیا ہوں گی؟ وسیلہ بنیں گی. اور جو آپ کا فوکل پوائنٹ ہوگا، آپ کے ذہن میں چلتا رہے گا، وہ یہ ہے کہ مجھے ان وسائل سے کیا حاصل کرنا ہے؟ قرب الہی، جو کہ محبت ہے خدا کی. اب یہ اس تجزیے سے، اس تجزیے کے ساتھ جو اب زیادہ راہ بنی ہے، ٹھیک، اب جو زیادہ راہ بنی ہے وہ کیا بنی؟ محبت الہی. ٹھیک ہے. تو اب اب دیکھیں اس زیادہ راہ کا ڈفرنٹ ہو گیا نا، اس تجزیے سے اب آپ کے پاس ایک ڈفرنٹ پرسیپشن آ گیا نا. کیونکہ جب زیادہ راہ کہتے ہیں آپ گن رہے ہوتے ہیں اپنی نیکیاں. جب بھی دین کے اعتبار سے زیادہ راہ کی بات ہوتی ہے تو انسان گن رہا ہوتا ہے، اچھا میں نے اتنے پیسے خدا کے نام پہ دیے، میں نے یہ اسپیچ دی، میں نے یہ کام کیا. مثلا ہاں جیسے مولانا صاحب ہوں گے وہ کہیں گے اچھا جی میں نے کیا تیاری کی، مثلا میں نے کتابیں لکھی، میں نے ترجمہ کیا، میں نے اسپیچز دی، میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، ہم سو یہ میرا زیادہ راہ ہے. تو انسان نیکیاں گن رہا ہوتا ہے. اور دوسری طرف وہ یہ زیادہ راہ کا ظاہر اس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ مانا نہیں آپ کر سکتے جو ہمارے گناہ ہیں، بلکہ گناہ جو ہیں وہ زیادہ راہ کو کم کرنے والی چیز ہے. ہوتا ہے نا کہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، جیسے آگ کھا جاتی ہے، حدیث کے الفاظ میں. صحیح. تو جو گناہ ہیں وہ زیادہ راہ کو کم کرتے ہیں، اور جو آپ کی نماز ہے، آپ کا روزہ ہے، وہ زیادہ راہ کو بڑھاتی ہے، یعنی آپ کی نیکیوں کو بڑھاتی ہے. لیکن اس اینگل سے جب ہم سوچ رہے ہیں تو ہمارا مقصد نیکی کرنا ہے، ہمارا مقصد خدا نہیں ہے، ہمارا مقصد محب الہی نہیں ہے، خدا کی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ایکچولی وہ کام مقصد بنا ہوا ہے، وہ کام ہمارے لیے وسیلہ نہیں بنا ہوا. تو ہم اس پہ پھر سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ راہ ہے. ہم جب ٹیلی کرتے ہیں کہ نیکیاں ہیں یہ سارا کچھ، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ہو سکتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں ہوں، ان کو ثواب مل جائے گا، ان کی جو منزل جنت ہے وہ ان کو مل جائے گی، لیکن رضوان خدا کی جو جنت ہے وہ ان کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو اس اینگل سے جو یہ اینگل ہے، اس اینگل سے آپ کی ذات راہ پھر محبت الہی ہو جائے گی. اور یہ جو اینگل ہے حقیقت میں یہ خدا کی ہدایت کے سب سے نزدیک ہے. جو باقی کے اینگلز ہیں وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے یا ایک نچلی سطح پہ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، یعنی جب ایک بندہ اس بلوغ تک نہیں پہنچا میچورٹی کے، تو اس کو سمجھانے کے لیے وہ سب چیزیں ہیں. اس کی حقیقت ہے، یہ نہیں ہے کہ حقیقت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی وہ عقل کے لیول کے مطابق. لیکن جو ایکچوئل چیز ہے، جو کہ آپ دین کا اگر سمرائز کریں، آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں، آپ سیف سجادیہ کو اٹھائیں، آپ قرآن کو اٹھائیں، آپ فقہ کو اٹھائیں، آپ سارے کی سارے دینی جتنے بھی ہمارے پاس سورسز ہیں آپ ان سب کو اٹھائیں، تو جو اس کا اینڈ بنتا ہے نا وہ خدا کی محبت ہے. اور جہاں پہ ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے یہ چیز، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اس ایکسپلینیشن کے اندر ان چیزوں کو مقصد سمجھنے لگ گئے. تو ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ جی ہم نے اپنا مقصد اچیو کر لیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس مقصد کو، اس کام کو کرنے کے بعد کوئی بھی محبت نہ ہو خدا کے ساتھ. لیکن جو خدا کے ساتھ محبت کرنے لگے وہ خوارج نہیں بن سکتا. اب خوارج نے ساری باتیں کی، اپنا ساری باتیں، نماز روزہ سب کچھ کیا. ابھی بھی جو آج کل کے خوارج ہیں وہی سب کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس خدا کی محبت نہیں. اگر خدا کی محبت ہو تو کیسے ایک بچے کا گلا کاٹ سکتے ہیں، کیسے عورتوں کی عزت لوٹ سکتے ہیں، کیسے وہ مظلوموں کا خون بہا سکتے ہیں. اور یہ جو دین ہے یہ انسانیت کو اس جگہ تک نہیں پہنچا سکتا جہاں پہ انسان کو پہنچنا. یہ پھر ہمیشہ اس سوچ سے پھر کبھی اسلام لڑ رہا ہوگا کرسچینٹی کے ساتھ، کبھی کرسچینٹی اسلام کے ساتھ لڑ رہی ہوگی، کبھی ہندو جو ہے وہ سکھ کے ساتھ لڑ رہا ہوگا، کبھی سکھ ہندو کے ساتھ لڑ رہا ہوگا.
اور یہ جو جنگ ہے نا ادیان کے درمیان میں یہ چلتی رہی، مذاہب کے درمیان میں، کہ سنی شیعہ سے لڑ رہا ہوگا، شیعہ سنی سے لڑ رہا ہوگا، تکفیری جو ہے وہ شیعوں کو کاٹ رہا ہوگا، اور اگر شیعوں کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ پور ہو جائے تو پھر وہ آگے سے وہ ٹھیک ہے. تو یہ جو سوچ ہے یہ جب آئے گی نا لوگوں میں، ٹھیک ہے، جب یہ سوچ آئے گی اور صراط مستقیم سے وہ حقیقی خدا کی محبت کو حاصل کریں گے، اس دنیا کے اندر عدل و انصاف آ جائے گا، جو کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے رہے. اور اس وجہ سے پھر آپ نہیں دیکھیں گے کہ سارے مسائل اس کا فائدہ ہے. میں یہ تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھی کہ اس کا فائدہ ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کا اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. وہ مولانا کا قول ہے کہ اتنا طویل سفر ہے حلیم صاحب کا، تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے. طویل سفر اس اعتبار سے آگا کہ جب آپ خدا کی محبت کو منزل قرار دیں تو خدا خود لامحدود ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کی محبت بھی لامحدود ہے. اب ایک چیز جو کہ لامحدود ہے، اگر آپ اس کو سفر کے کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں تو وہ ایک سفر لامحدود سفر ہے. ٹھیک ہے. اب ایک لامحدود سفر کے لیے جو زاد راہ ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ کتنی قلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کی ذات خود ممکن الوجود ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ خدا ہی سے ان کو حاصل ہوا ہے، اور جو خود وہ کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے اعتبار سے امام علی علیہ السلام کو رتبہ لامحدود ہے. ہم جب اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور امام علی علیہ السلام کا رتبہ، تو ان کا رتبہ ہمارے اعتبار سے لامحدود ہے، لیکن بالآخر امام علی علیہ السلام خدا کی مخلوق ہیں. اب وہ جب خدا کی عظمت کے سامنے اپنی ذات راہ کو دیکھتے ہیں، یعنی اپنی محبت کو دیکھتے ہیں خدا کی طرف، تو کہتے ہیں کتنی کم ہے. حالانکہ وہ جو امام علی کی محبت ہے وہ ہمارے لیے ایک لامحدود چیز ہے، ہم تو اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے. تو اس سے جو ہیوملٹی امام کی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اور خدا کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے. اچھا، اب جب انسان چاہتا ہے کہ مثلا خدا کی محبت کو حاصل کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو امیج ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ زیادہ جہنم کے اینگل سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا، پھر وہ ساری جو ظاہر آیتیں ہیں اور سب کچھ ہے. تو جو ہمارا پرسیپشن بن جاتا ہے، چھوٹے سے ہوتے تھے جب ہم، تو امی کہتی ہوتی تھی اگر یہ کام کرو گے تو اللہ میں ماریں گے، اللہ میں ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں بھی جہنم سے زیادہ ڈر ہے، یعنی اگر جنت کا شوق اتنا نہیں ہے لیکن جتنا جہنم کا خوف ہے. تو زیادہ تر جو انسان کے ذہن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، حالانکہ تصور کے اندر خدا آ نہیں سکتا، لیکن بالآخر ایک حد تک انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، اور اللہ تو پھر خدا کی معرفت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کرے کہ ٹھیک ہے جتنا میں خدا کو سمجھا وہ خدا نہیں ہے، لیکن وہ میں اپنی استطاعت سے سمجھا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس طرح سے میں سمجھ گیا ہوں خدا ویسے ہی نہیں، میں اپنی استعداد، اپنی پوٹینشیل کے مطابق، مائی اون پوٹینشیل جو میری ہے اس سے میں سمجھاؤں، لیکن خدا ایسا ہے نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تعطیل کر دے خدا کی معرفت کو، کیونکہ وہ خیال میں آ نہیں سکتا، عقل میں نہیں آ سکتا انسان کے. ٹھیک ہے. تو معرفت خدا کی انسان کو حاصل کرنی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. تو بالآخر جو ہمارے پاس آیا وہ ایک امیج سا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ جہنم کی طرف سے، خوف کی طرف سے. اب ایک چیز جس کو کہ آپ جیسا جو آپ کو آگ میں پھینکے گا، جو آپ کے مثلا پاس ہے اور پیپ اور یہ ساری چیزیں جو جہنم کا ایک امیج ہے، اگر آپ خود بندے کو دیکھیں تو وہ مشکل ہے کہ اس طرح کی شے سے، اس طرح کی چیز سے وہ محبت کر سکے. اس طرح کی چیز سے وہ ڈر سکتا ہے، لیکن محبت کا کانسیپٹ نہیں آئے گا. خوف کا آ جائے گا لیکن محبت کا نہیں آئے گا. محبت کے کانسیپٹ کے لیے آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو کہے کہ مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں تو اگر مجنون کو یہ پتہ لگے کہ لیلا کو تو اس کے ساتھ کوئی محبت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہ لیلا نہیں چاہتی اس کو، وہ تھوڑی دیر کرتا، لیلا کو منانے کی کوشش کرتا، لیلا نہیں مانتی،
وہ کسی اور لیلا کے پیچھے چلا جاتا جو کہتی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یعنی وہ جب اسے پتا ہے نا کہ لیلا محبت کرتی تھی, جو لیلا مجنو کا سارا آپ نے اس قصہ سنا ہوا, اس میں لیلا محبت کرتی تھی مجنو سے, ایسا تو نہیں تھا کہ نہیں کرتی تھی. اس نے اپنی زندگی کو ختم کر کے یہ شو کیا کہ میں مر گئی ہوں, اور پھر مجنو کو پتہ لگا یا وائس ورسا, مجھے اسٹوری سے یاد نہیں آ رہی, تو دونوں مر گئے ہیں ڈرامہ. لیکن جو ایکچوئل چیز تھی وہ یہ کہ بالآخر لیلا کو, مجنو کو پتا تھا کہ لیلا مجھ سے محبت کرتی ہے. صحیح ہے. اب یہ جو آئیڈیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرتا ہے, اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس نا اس کا بار بار تذکر دیا جائے, کیونکہ وہ جہنم والی آگ, اور اس کا تو کافی دفعہ میں نے بھی اور باقی کے مولانا بھی, اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں سب چیزیں وہ تذکر ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا تھوڑا سا ہمیں کرنا ہے کہ یہ کس طرح, تو آئے حدیث ہیں دو چار آگاہ نے لے کر آئے, تو وہ تھوڑی سی پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آگے نا آگا صحیح ہے, سمجھتی پرانی باتیں آپ لوگوں کے لیے, لیکن ذرا ویژول سا اور ریویو ہو جائے گا, آپ سب چیزوں کو جان لیتے ہیں. اور آج اس تمہید کو باندھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا نا انشاءاللہ کلیریفائی کرنے ہیں عالم سے لانے. اچھا, تو جو حدیث وہ لے کر ہیں وہ پڑھتے ہیں. میرے ذہن میں خیال آیا تھا لکھنے کا. چلیں 165 پہ ہے یہ, 164 پہ شروع ہوتی ہے اور 165 پہ ختم ہوتی ہے. جو حدیث یہ, اور یہ ہے حدیث قدسی کی, تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مثال سے نا اپنی محبت کے, یا ہاؤ مچ آئی لو یو, یا ہاؤ مچ کہ میں کتنا آپ سے خوش ہوتا ہوں, یا میں کتنا آپ کو چاہتا ہوں, وہ ایک مثال سے جو ہے نا وہ سمجھا رہے ہیں. اگر کسی آدمی کے سفر میں گھوڑا وغیرہ اس کا سامان سفر گم ہو جائے, یعنی traveling and all that he had gets lost, تو اس حالت میں جنگل میں اندھیری رات کس قدر پریشان ہوگا. مطلب یہاں تک کہ اگر یہ سامان سفر نہ ملے تو موت و ہلاکت کے کنارے پر پہنچ جائے. اور اس گھوڑے کے یا جو بھی سواری ہوگی اس کے ذرا پانی ہوگا آپ کا, آپ کے پاس سارے وسائل, کھانا ہوگا, یہ سب چیزیں, وہ اگر گم ہو جائے تو آپ ڈھونڈتے رہیں وہ پریشانی جو آپ کو ہوگی کیسے. اور پھر اگر وہ نہ ملے تو پھر اینڈ میں کیا ہوگا کہ بندہ مر جائے گا. تو اس حالت میں اگر سواری اور سامان سفر اسے مل جائے تو کس قدر خوش ہوگا. یہ اب ہمارے لیے اس کو درک کرنا نا تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہے, کیونکہ اب ہم گھوڑوں پہ سفر نہیں کرتے اور ہمیں زیادہ راہ اس طرح کے سفر کا احساس نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے شاید ٹی وی پہ دیکھا ہو, چینل ڈراموں میں دیکھا ہو, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی پرسیپشن ہو اس زمانے کے اندر جہاں پہ جب وہ جا رہے ہوتے تھے جگہ, ایسے نہیں ہوتا تھا کہ اب ہر 5 کلومیٹر پر ٹم ہارٹن ہے, اور پھر مثلاً یہ کہ گیس اسٹیشن ہے, پھر جو سارے وسائل ہیں نا کہ یہ چلو یہاں رکے, یہ لے لیا وہ لے لیا, تھوڑا آگے گئے, ہر 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر کے بعد گیس اسٹیشن ہے, وہاں پہ چیزیں مل جائیں گی. ہوتا تھا جب وہ سفر میں نکلتے تھے جنگل ہے, اب اس جنگل کے اندر کوئی نہیں ہے, یعنی آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا. اب اگر آپ اس جنگل میں گم ہو گئے ہیں اور آپ کے جو سامان ہے ساتھ آپ کا وہ گم ہو گیا, تو بندہ بیسکلی ختم. ٹھیک ہے. اب وہ جب اس گھوڑے کو ڈھونڈ رہا ہے نا, تو اس کے ذہن میں جو سوچ چل رہی ہے وہ اس کی بقا ہے. وہ سفر کو جو ڈھونڈ رہا ہے نا, وہ اپنی بقا کے اعتبار سے, اپنی بقا کے اعتبار سے وہ کتنا پریشان ہوگا, نہیں ملے گا مر جاؤں گا.
تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو خوشی ہوتی ہے نا اس بندے کو جب اسے سامان مل جاتا ہے تو کہ میں اتنا خوش ہوتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اگر انسان اس حالت میں اگر سوائے سامان سے مل جائے کس قدر خوش ہوگا. اگر ایک انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے کہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو، جس وقت گنہگار توبہ کرتا ہے اللہ شدید خوشی کی شان میں ہوتا ہے اور موازنے کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی بندے گنہگار کی توبہ سے اس بندے کی خوشی سے جس سے گم شدہ سامان کے ملنے سے ہو کئی درجے زیادہ خوشی. یعنی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ خدا مجھے معاف کر دے، یہ بندہ واقعی حقیقتاً توبہ نصوح کر رہا ہے، صدقے دل سے کر رہا ہے. تو حدیث قدسی سے یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے خوش ہوتا ہے جب بندہ آ کے اسے توبہ کرتا ہے کہ جس طرح سے وہ شخص جس کو وہ سامان مل جائے. اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے. پھر ایک اور جگہ کہ اے آدم کے بیٹے تیرا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں اور تم مجھ سے محبت کرو. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کون حق رکھ سکتا ہے؟ کوئی حق نہیں رکھ سکتا خدا پر. خدا کہہ رہا ہے کہ جو تیرا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں اور میرا حق یعنی یہ ہے کہ آپ مجھ سے محبت کریں. اب خدا کی محبت کا ہمیں اب ہو گیا کہ بھائی یہ ہماری ذات رائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پورا دین ہے، سارے وسائل ہیں، ہادی ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ ہیں، رسول ہیں، قرآن ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا اور آگے اور بھی حدیثیں ہیں کہ خدا ہم سے کیا محبت کرتا ہے اور وہ کہیں زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے جو ہم اس سے کرتے ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے زیادہ محبت کرنے لگیں. یعنی جتنی بھی آپ اس سے محبت کریں گے وہ آپ سے پھر بھی اس سے زیادہ محبت کرے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے وہ لیلا مجنون کا میں بتا رہا تھا، اب ہمیں مجنون اگر ہم بننا چاہیں تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ لیلا ہم سے محبت کرتی ہے اور ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ لیلا ہم جتنی بھی ہم اسے محبت کر لیں وہ ہم سے زیادہ کرے. اب مجنون کا کیا حال ہوگا؟ تو خدا ہم سے محبت کرتا ہے. اس نے کہا کہ یہ تمہارا حق ہے. خدا ظلم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ہر کسی کے حق کو دیتا ہے. تو یہ کیٹیگری تو ہمیں اس میں تو ہمیں ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو فور شور ہے. جہاں پہ ایشو ہے وہ ہم ہیں. ہمارے لیے پرابلم کیوں ہے محبت کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے نہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے خدا کو کبھی درک بھی نہ کیا ہو، یعنی احساس بھی نہ ہوا ہو. جو ہمارے پاس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں نا. یہ تو ہم کام کر سکتے ہیں. ہمیں اتنی جو ہے جو اس نے بنائی ہے ساری مخلوقات، اس کی نشانیاں آیات ہیں، اس کو تو ہم کر سکتے ہیں. دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ خدا ہمیں تمام کی تمام نعمتیں دیتا ہے. صحیح ہے، اس پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں خدا ہمیں ساری کی ساری نعمتیں دیتا ہے. اور خدا نے جو وسائل ہمارے لیے اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے بنائے ہیں
بھی ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے ہمارے پاس آئمہ کی محبت ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو نا, قرآن ہمیں اللہ سے پڑھنا نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتی, فقہ میں نہیں پتا, کچھ بھی نہ ہو نا, تو یہ وسیلہ تو ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑا وسیلہ ہے اگر حقیقت میں دیکھا جائے. واقعی یہ بہت بڑا وسیلہ ہے. حدیث ہے وہ یاد آ رہی ہے اس میں, بیڈوین جو ہوتا ہے وہ آیا رسول کے پاس, تو یہ آپ کو بتائیے حدیث آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. تو رسول نے کہا کہ دیکھیں ابھی نماز کا وقت ہے, ہم نماز پڑھ کے تو پھر آپ کے سوال پہ جواب. نماز پڑھے آدمی, رسول نے کہا دیکھیں آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے, یعنی جو مہم ہے, جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس تیاری کیا ہے قیامت کی. اگر قیامت کا آپ کو بتا بھی دیں, مثلا یہ اپنے مفہوم میں بات کریں گے اپنی زبان میں, کہ قیامت کا بتا بھی دیں کہ کل آ رہی پرسوں آ رہی, اس کا کیا فائدہ. جو چیز جس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی ہے, جو سوچنے والی ہے, جو سوال کرنے والی ہے, جو دکھ اور درد اپنے آپ کے اندر محسوس کرنے اور رنج و غم محسوس کرنے والی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تیاری کتنی کی. تو وہ بیڈوین جو تھا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری کوئی تیاری ہے نہیں, نماز روزہ ہے لیکن کوئی ایسا کوئی تیاری نہیں ہے, لیکن جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے اہل البیت سے بہت محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جن سے محبت کرتے ہو روز معاشرے میں تم انہی کے ساتھ محشور ہو گے. تو یہ اللہ کا کافی شکر ہے کہ ہمیں یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام سے محبت ہمارے پاس ہے, جو قرب الہی کے لیے ایک وسیلہ ہے. باقی جہاں تک ہماری اپنی عبادات ہیں وہ ایسا تیاریاں آپ کی زیادہ ہوں گی, میری بھی ہو سکتی ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, پتہ اتنا ہے کہ ان کے ساتھ محبت ہے. کیونکہ ہم یہ اپنے آپ کو جتنا کہیں کہ نہیں ہے یا ڈینائی کریں, یہ ایسا ہے نہیں. یعنی امام حسین کا نام جن کو نہ کبھی انسان نے دیکھا ہو, نہ ان کے ساتھ کبھی ملا ہو, 1400 سال پہلے آئے ہوں اور ماں باپ نے بتایا ہو, مجالس میں جا کے شرکت کی ہو, لیکن یہ سب چیزیں بھی یعنی ایک انسان کو اس حد تک نہیں لا سکتے کہ ہم کہیں کہ جی کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے پاس محبت ہے, صرف ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی حقیقت میں انسان اگر سوچے تو یہ محبت آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کیوں ہے. یہ ہے امام حسین کا نام آتا ہے ہمیں گریا آ جاتا ہے, یعنی اور دکھ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کل جیسا 1400 سال پہلے امام نہ گئے ہوں, ایسا دکھ نہیں ہوتا نا کہ چلو کہ رشتے دار ہے, نانی کی یاد آ گئی, دادی کی آ گئی, تو وہ عرصہ ہو گیا ان کو گئے ہوئے. لیکن امام حسین کے حوالے سے ایسے لگتا ہے جیسے زخم جو ہے وہ تازہ ہے, اور عاشورہ نہ بھی ہو, کبھی بھی ہو تو انسان یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ہے. اب ان چیزوں پہ ہم کام کر سکتے ہیں, کیونکہ جتنا کہ ہم اس کی نشانیوں کو دیکھیں گے یہ ہمارے لیے وسیلہ بن سکتی ہیں کہ خدا کی محبت میں کیا ہو, اضافہ ہو. ٹھیک ہے, یہ کام ہم کر سکتے ہیں. نعمتیں وہ دیتا ہے, یہ شکر جو ہے ہم ادا کر سکتے ہیں. نعمتوں کو کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ ریکگنائز کریں, گنیں اور ناشکری نہ کریں. صحیح. اور جو دین کے ہمارے پاس جو وسائل ہیں قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے, جس میں ائمہ معصومین کی محبت بھی ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, باقی کی ساری چیزیں, یہ بھی ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہماری محبت میں کیا ہو, اضافہ ہو. لیکن اب جہاں کا ایشو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ پھر ایک اور لسٹ بھی ہے محبت کی نا,
یہ تو ہوگی خدا کی محبت. لیکن ایک اور لسٹ بھی ہے, اس لسٹ میں جو ہے محبت میں ظاہر میرا یہ فون ہے, اس میں یہ بے جان چیز ہے, لیکن بالآخر میرا ہے, میں اسے کہتا ہوں میرا ہے. اگر کوئی آ کے مجھ سے چھین لے تو مجھے افسوس ہوگا یار اس نے میرا فون چھین. اگر ٹوٹ جائے تو مجھے افسوس ہوگا, خراب ہو جائے تو مجھے افسوس ہوگا. یہ جو خراب ہونا, ٹوٹ جانا, کسی کا چوری کرنا نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. صحیح نا. جب ماں باپ ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, وہ میرے ماں باپ ہیں, میری بیوی, میرے بچے ہیں. اگر ان کو دکھ ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اگر وہ بیمار ہوتے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مجھے دکھ ہوگا, میں پریشان ہوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے, میرا دل ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, محبت ہے. جاب ہے, جاب چھوٹ جاتی ہے, مثلا انسان کو جاب ملتی ہے, جاب چھوٹ جاتی ہے, جاب چھوٹ جاتی ہے افسوس ہوتا ہے, جاب مل جاتی ہے خوشی ہوتی ہے. پیسہ لاس کر لیتا ہے بندہ, ناراحت ہوتا ہے, آ جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پیسے کے ساتھ بھی دل لگا. رائٹ. اچھا, اب یہ ساری لسٹ ہے, مثلا دوست احباب کو میں پہلے کہہ دیتا ہوں, چلو آپ لوگ ہیں بہت سارے. اچھا, اس کے بعد یا رشتے دار, اپنا بیوی, بچے, گھر, گاڑی, پیسہ. ٹھیک ہے. حتیٰ مثلا علم بھی ہوتا ہے, انسان کو محبت ہوتی ہے. یہ ساری چیز. اب ایشو یہ ہو رہا ہے, اگر آپ اس طرح سے دیکھیں جہاں سے میں تو نہیں دیکھ پا رہا, اگر میں ایسے دیکھوں تو میں یہ سوچوں گا کہ اچھا چلے, اگر میں یہ سارا کام کرتا ہوں خدا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, تو یہ تو میں اتنا نہیں کر رہا. اگر دیکھا جائے میں یہاں پہ جو ہے 17 منٹ لگاتا ہوں, نماز جو ہے وہ چلے آدھا گھنٹہ لگاتا ہوں. ٹھیک ہے, 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ لگا کے نمازیں پڑھ لیتا ہوں. مجلس میں کبھی کبھار شرکت ہو جاتی ہے, میلاد کبھی آیا تو ہو جاتی ہے, حدیث کے ساتھ کسی نے بلایا وہ ہوگی. تو یہ ایسا جتنا میرے لیے مبتلا نہیں ہے چیز کمپیئر ٹو دس. فون تو میں ہر وقت ساتھ ہے, بیوی بھی تقریباً جب ہیں گھر پہ, بچے ہیں, ماں باپ کو جا کے دیکھ لیا, دوست احباب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, گھر میں رہ رہا ہوں, گاڑی میں بیٹھتا ہوں میں. تو اگر میں یہ دیکھوں کہ ان چیزوں کے ساتھ میں زیادہ مبتلا ہوں, کبھی کبھار ڈاکیومنٹری دیکھ لی یا سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ دیکھ لیا, خدا کی نشانی, لیکن وہ کم ہے. زیادہ میں مبتلا اس میں ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں زیادہ مبتلا اس میں ہوں تو کیا ہوگا, آٹومیٹکلی جو ان چیزوں کی محبت ہے وہ زیادہ ہوگی. نیچرل سی بات ہے نا, کیونکہ یہ سب چیزیں کریں گے تو اضافہ ہوگا نا محبت میں. اگر ہم یہ کم کر رہے ہیں اور یہ زیادہ کر رہے ہیں تو اینڈ کیا ہے, یہ اس کی محبت زیادہ ہوگی, یہ کم ہوگی. صحیح ہے. اب اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ آگا جو ہے مثلا عرفان نظری اور یہ صوفیزم اور سارا کچھ اور سب کچھ, کہ خانقاہ میں بیٹھ کر جنگل میں چلے جاؤ, ان ساری چیزوں سے چھوڑ دو, تو پھر ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے یہ ختم کر دیا, چلے گئے, میں نے اپنا گھر بار بیچ دیا, بیوی کو چھوڑ دیا, بچوں کو, ماں باپ کو چھوڑ کے میں چلا گیا جنگل میں, صحیح ہے, یہی کر سکتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے نہیں کر سکتے. رہبانیت جو ہے وہ اسلام میں ممنوع ہے. جب آپ کنفیوز کر رہے ہیں بھی مجھے, ایک طرف جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزوں میں تم زیادہ مبتلا ہو, ان سے محبت نہیں کرنی, تو وہ نیچرل چیزیں محبت آئے گی. اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا ذات راہ ہے اس پہ تم انوالو نہیں ہو, اور پھر اگر میں اس کے اندر انوالو ہوتا ہوں تو مجھے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ نہیں سکتے. تو یعنی یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی نا. چلے میں چپ کر کے سن لیتا ہوں, آپ نے بات کر لی, لیکن میرا ذہن جو ہے وہ اس بات پہ تیار نہیں ہوگا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں. سوال میرے ذہن میں رہے گا لیکن میں چپ کر کے سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر اس کو جم بندی کرنی ہے, اس کو نا ایک جم بندی یعنی
اس کو ایک ایسی حالت میں لے کر آنا ہے کہ یہ بات ہمارا ذہن بھی مان جائے، دل بھی مان جائے، اور اسلام جیسے کہہ رہے ہیں وہ پرسپیکٹو بھی ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے، اس کو جمع کرتے ہیں. بورڈ پہ لکھ کے پھر وہ زیادہ سمجھ میں آتا. اچھا، اب جو میرے جو بات ذہن میں پہلے آتی نا وہ یہ کہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا. اگر ہم نے یہاں تک اس بحث کو لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی پتہ نہیں جو بھی ٹائم ہوا ہے اتنی دیر میں اگر ہم بحث کو ادھر تک لے آئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا، اور اسے پتہ ہے. تو جب اسے یہ بات پتہ ہے تو وہ کوئی انریزنیبل چیز تو ہم سے نہیں آس کر سکتا نا، کیونکہ ہم روز معاشرے میں جا کے حجت تمام کر دیں گے اس پہ. اسی طرح سے ایک مقدمہ بنا کے خدا کے سامنے روز معاشرے میں ہم اس کے اوپر حجت تمام کر دیں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس نتیجے پہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے پاس جو دینی انفارمیشن آئی ہے نا، ابھی منڈے کا درس ہو، مجالس ہو، اسپیشلی آپ لوگ جو سیر و سلوک سے زیادہ نزدیک ہیں یا جو زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، آپ لوگوں کے لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ سب چیزیں آپ نے سنی ہیں. تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ریگولر بندہ اس طرح سے نہ اس کے لیے ہو، یہ تو اس کو ضروری ہے جمع کریں. خدا کے ساتھ جو محبت ہے آقا، اس کی 3 حالتیں کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یا تو یہ کہ کسی اور کے ساتھ ممنوع ہے، یعنی صرف اور صرف خدا کے ساتھ. ایک حالت یہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ حالت ہو سکتی ہے کہ خدا کے ساتھ محبت اور غیر اللہ کے ساتھ، مگر ایک خاص حد تک. ٹھیک ہے. تیسری حالت یہ ہو سکتی ہے خدا کی محبت صرف اور غیر اللہ پر اس محبت کو نچھاور کرنا. کیسے اس پر کریں گے؟ تین حالتیں ہوگی نا. ایک تو حالت یہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ ممنوع، یہ نہیں پاسبل نہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل نہیں. صرف دوسری حالت ہے کہ خدا کے ساتھ بھی محبت اور غیر اللہ سے. غیر اللہ سے یہاں پہ میری مراد بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب چیزیں جو خدا نہیں. ٹھیک ہے، سیل فون بھی ہے، یہ بھی ہے، سارا کچھ. اور تیسری حالت یہ کہ خدا ہی کی صرف محبت ہے اور دوسروں سے محبت ممنوع نہیں ہے. یہ جو ہے نا کہ خدا کسی اور کے ساتھ یعنی ممنوع، یہاں پہ غیر اللہ ہے. یہاں پہ ممنوع نہیں کہا جا رہا، وہ ہے کہ محبت ہوگی لیکن وہ محبت اس غیر اللہ کی فی نفس ہی نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹلی نہیں ہوگی. وہ خدا ہی کی محبت ہوگی جو ان پہ نچھاور کر دیں گے. یعنی ان کے ساتھ اگر محبت ہے بھی تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے کس چیز کے؟ اس محبت کے جو کہ خدا کے ہو. اس کے علاوہ نہیں اور کسی سے محبت، صرف ہے خدا ہی کے ساتھ. لیکن اگر غیر اللہ کے ساتھ ہے تو وہ خدا کی محبت نچھاور کی جا رہی، شاور کی جا رہی ہے. اس رشتے میں خدائی کی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. یاد ہے؟ اچھا، یہ جو پہلی حالت ہے نا کسی اور کے ساتھ ممنوع، یہ حالت وہ ہے
کہ خدا کے دشمن کے ساتھ محبت ممنوع ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی خدا کا دشمن ہے آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ مجھے خدا کے ساتھ بھی محبت ہے اور ہاں ابلیس سے. ایسا نہیں, یہ ناممکن, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ یہ والی جو چیز ہے یہ خود محبت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. دین کے اصول تو آپ محبت یعنی خود محبت کے اصولوں کے خلاف ہے. اگر میں کہتا ہوں آپ سے بھی مجھے محبت ہے اور آپ اس سے بھی محبت ہے جو آپ کو گلا کاٹے گا, تو نہیں ہو سکتا. یعنی وہ جس طرح سے وہ ایک بندے نے جو یعنی امام حسین بھی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے قاتل بھی ہاں یعنی یہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا اس کو کہ آپ یعنی یہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں, یعنی جس نے مارا ہر کوئی کہے گا کہ جس نے مارا وہ غلط ہے. اب دونوں کا ٹھیک ہے, تو یہ تو بالکل کلیئر کٹ. یہ خدا کے ساتھ محبت اور غیر اللہ کے ساتھ مگر ایک خاص حد تک. یہ وہ ہے کہ انسان کو الاؤ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, گھر بار کے ساتھ, پیسے کے ساتھ, جاب کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں, لیکن یہ محبت ایک خاص حد تک ہوگی. یعنی وہ حد کیا ہے کہ اگر میری کہیں پہ آپ کو کانفلکٹ آ جائے کہ میری اطاعت کرنی ہے یا ان کی اطاعت کرنی ہے, تو ان دونوں میں سے آپ کو اطاعت میری ہی کرنی پڑے گی. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ میری اطاعت کو چھوڑ کے ان کی اطاعت کریں. یہ محبت ناٹ الاؤڈ. اس محبت کو ہم الاؤ نہیں کر رہے. اگر ایسی آپ محبت کرتے ہیں تو جو قرآن کے اندر آیتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے عذاب کا آپ انتظار کریں. میں سختی سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے کہ یہ ایک ایوریج بندہ کام کر سکتا ہے, یہ والا بھی کر سکتا ہے اور یہ والا بھی کر سکتا ہے. یہ عوام الناس جو ہے اس میں میں شامل ہوں. آپ بھی آپ یعنی اپنے آپ کو خود دیکھ لیں کہ یہ کب یہاں پہ جو اگر مسئلہ ہوا نا, مثلا جو ہمیں تقریباً یہ دو چیزیں شاید بتائی گئیں کم و پیش. یہ تیسری چیز پہ اتنا زیادہ ہمیں نہیں دیا گیا جو اسپیشل جو آپ لوگ سے رسلوک سے نزدیک ہے. یعنی اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کنفیوژن ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم اس نتیجے پہ آتے کہ یہ کیا کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب اگر آپ کو گھر سے محبت نہیں ہوگی تو آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے. اب خیال نہیں رکھیں گے تو گھر ٹوٹا پھوٹا جیسے مثلا اس گھر کی حالت نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر زیادہ اپنے لیے بھی مشکل ہے, پھر دوسروں کے لیے بھی مشکل ہے. اگر پیسے کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ ایسے ویسے چلے گا. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ انسان کو ایک عارضی ملکیت خدا نے دی ہے, اور ملکیت کی یہ ایک چیز ہے کہ انسان اس سے لگاؤ رکھتا ہے, اس سے اٹیچمنٹ رکھتا ہے. وَإِلَّا وہ عارضی ملکیت کی حفاظت نہیں کرے گا. اگر حفاظت نہیں کرے گا تو نظام نہیں چل سکتا, معاشرہ نہیں چل سکتا, انسان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی, حتیٰ انسان خود اس کا جو جسم ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اگر آپ کے لیے خدا نے لذت نہ رکھی ہوتی کھانے میں, ظاہر لذت ہے تو ہر لذت والی چیز لذیذ چیز کے ساتھ انسان کے دل لگ جاتا ہے نا, لگتا ہے تبھی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک وہ مزدوری کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے. صحیح ہے نا, تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہم حجت نہیں کر سکتے. یہ جو چیز ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے, لیکن یہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنا ہے یا اس کی اطاعت کرنی اور انسان نہ کرے. اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کو کوفہ میں ملتی ہے. ماں نے اپنے ماں کا ظاہر دل لگا ہوا ہے بچے کے ساتھ, آپ اس کو کمپلین اس کو آپ اس پہ تنبیہ نہیں کر سکتے کہ ماں بچے کے ساتھ پیار نہ کرے. بہن کا دل لگ جاتا ہے بھائی کے ساتھ, بیوی کا دل لگ جاتا ہے شوہر کے ساتھ, آپ ان کو تنبیہ نہیں کر سکتے کہ تم ان سے پیار کیوں کرتی ہو.
ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ مسئلہ ہوا وہ یہ تھا کہ ان کی محبت, شوہر کی محبت, بھائی کی محبت, بیٹے کی محبت سبقت لے گئی خدا کی محبت سے. جہاں پہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس محبت کو قربان کرنا, خدا کی اطاعت کرنی ہے, اپنے بچے کو قربان کرنا ہے, شوہر کو قربان کرنا ہے, بھائی کو قربان کرنا ہے, انہوں نے یہ کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے اندر تنہا رہ گئے اور یہ سارا واقعہ پیش ہے. ہمیں جس چیز کا احساس رکھنا ہے کہ ہمارے دل میں ہمیشہ ایک میجرنگ اسکیل ہونا چاہیے, جو کہ ہمیں پتہ لگتا رہے کہ ہماری محبت کہیں خدا کی محبت سے, ان چیزوں کی محبت, خدا کی محبت سپرسیڈ نہ کرے. کیونکہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے ہمارا امتحان ہوگا. اگر بیوی بچوں کے ساتھ محبت اتنی ہو گئی کہ امام آئے اور کہیں کہ آؤ, اور میں کہوں کہ آقا میں نہیں آ سکتا, میں ابھی مثلا بچے چھوٹے ہیں, یہ ہے وہ ہے, گھر ہے, آپ آگے بڑھے, میں آ رہا ہوں, یہ نہیں ہے اللہ علیہ. یا پروٹیسٹ ہے, پروٹیسٹ کے اندر بندہ نہ جائے, کیوں نہ جائے کہ جی میری جاب چلی جائے گی, میری جو ہے وہ تصویریں کھنچ جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ غلط ہے. انتظار کریں خدا کے عذاب کا. جو ہماری ذمہ داری ہے, جو تکلیف ہے, یعنی جس کام کو ہمیں شرعاً ہماری ذمہ داری بھی ہے, ہمیں یہ کام کرنا ہے. انسانیت کا بھی یہ رواج ہے کہ اگر وہ ایک قوم اپنی قوم کو کٹتا دیکھتی ہے تو وہ قوم اٹھتی ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, وہ قوم اٹھتی ہے اپنے پروٹیسٹ کو رجسٹر کرتی ہے. نہیں نا, بلکہ حیوان بھی یہ کام کریں گے, کرتے بھی ہیں. وہ شیر آتا ہے کسی اس کے جو ہے جو ویک ہے اس کو جا کے وہ شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے, ولڈر بیسٹ میں ہے, باقی کے بھی وہ آگے تو شیر کے پیچھے جو ہے وہ اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے پرابلمیٹک ہے. اب وہ جو کہتے ہیں کہ جی پروٹیسٹ کا کیا فائدہ, اس کا یہ فائدہ ہے, سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہم اپنا امتحان لے رہے ہیں. کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارا دل ہو گیا کہ ان سب چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم ہر روز مبتلا ہیں, کہ ہماری اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اب ہم اپنی تکلیف کو چھوڑ دیں, کہ جہاں پہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ہم نہ کریں. یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, باقی آرگنائزیشنل کام ہے, آپ لوگوں کے فلاحی کام ہے, سارے کچھ اگر آپ چھوڑتے ہیں اس بنا پہ کہ مجھے یہ ہو جائے گا, ریسٹ ہو جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہاں پہ یہ کہ خدا کے عذاب کا آپ انتظار کریں, میں بھی انتظار کروں, یہ ہم کام نہیں کر سکتے. اس کو ہمیں ان چیک رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو الاؤ کیا گیا ہے کہ آپ بیوی سے محبت کریں, بچوں سے محبت کریں, جاب سے محبت کریں, لیکن اس کی ایک کوانٹٹی ہے, اس کی ایک لمٹ ہے. جیسے آپ والمارٹ سے جا کے چیزیں لیتے ہیں, انہوں نے سیل پہ لگائی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں لیکن 4 پر لمٹ, 4 پر فیملی کی لمٹ ہے. ایک بھی لینی ہے ٹھیک ہے, ایک لے لیں, 2 لینی 2 لے لیں, لیکن آپ 4 سے زیادہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے بیوی سے محبت کرنی ہے, 1 لیول پہ کرنے, 2 پہ کرنے, 3 پہ کرنے, 4 لمٹ ہے, اس سے آگے نہیں کر سکتے. بچوں کے ساتھ بھی ایسے, گھر کے ساتھ بھی ایسے, جاب کے ساتھ بھی ایسے, پیسے کے ساتھ بھی ایسے. ٹھیک ہے, اب یہ جو آخری کام سے بات کرنے کیا ٹائم ہو گیا, 9:25 گھنٹہ ہوا ابھی, آپ کو تھا کے بس 10-15 منٹ اور. یہ جو بورڈ پہ لکھا ہے کم سے کم اس کو تو پورا کرنا, پھر پتہ نہیں اگلے ہفتے کیا ہوتا. اچھا, یہ جو محبت ہے یہ خواص کی, تو لیکن خواص کب اس جگہ تک پہنچتے ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں, اس کے بعد یہ کرتے ہیں, اس کے بعد یہاں آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ مثلا جو فار ایگزامپل خواص میں کس کو کہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے حضرت سلمان فارسی ایک دم اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ تھے, ایک دم سے نہیں. یا آیت اللہ بہجت جو ہے وہ ایک دم اٹھے اور انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ حالت کو پیدا کر, یہ حالت پیدا کی جا سکتی ہے. عوام الناس سے انسان خواص الناس میں آ سکتا ہے, لیکن اس کو یہ سٹیپ لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ والی جو محبت ہے کہ خدا کی ہی سے, یعنی اس بندے کے دل میں, ایسے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایگزامپل, اگر یہ دل ہے اس میں میں چائے بھروں
ٹھیک ہے, اور چائے میں بھرتا رہوں اور اتنی بھر دوں کہ اس کے اندر اب آپ کوئی اور چیز ڈال نہیں سکتے. صحیح ہے, میں نے اتنی چائے بھر دی کہ اب آپ اس کے اندر اور کچھ نہیں ڈال سکتے. ان کی حالت یہ ہوتی ہے, یعنی ان کے دل کے اندر خدا کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب اور کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی. یعنی کیا, یعنی بیوی کا پیار نہیں ڈالا جا سکتا, بچوں کا نہیں ڈالا جا سکتا, کسی چیز کا اور پیار نہیں ڈالا جا سکتا. ٹھیک ہے, ان کا دل بھر چکا ہے خدا کی محبت سے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دل بھر چکا ہے خدا کی محبت سے, وہ بیوی بچوں دوسری غیر اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, لیکن وہ محبت ان کی فی نفس ہی نہیں ہوتی. وہ بیوی سے محبت کرتے ہیں خدا کی محبت. تو بیسیکلی ان کی بیوی سے محبت نہیں ہوتی, وہ خدا کی محبت ہوتی ہے. بچوں کی محبت نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں بچوں کی محبت کا مطلب ہے کہ فی نفس ہی آپ بچوں کو انڈیپینڈنٹلی پیار کرتے ہیں. کیوں انڈیپینڈنٹ پیار کرتے ہیں؟ کہ وہ میرے بچے ہیں, یا وہ خود آپ ان کی اینٹیٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, آپ کو دیکھ رہے ہیں, وجود ہے ان کا خارج میں, ٹچ کر سکتے ہیں, پیار کر سکتے ہیں, سر پہ ہاتھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو خواص ہیں ان کی کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے. اب کیونکہ جگہ نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کرتے کہ خانقاہ میں چلے گئے, جنگلوں میں چلے گئے, سارا کچھ چھوڑ کے, تو اب اللہ اللہ. اس جو اگزامپل ہے بیسٹ وہ ائمہ معصومین کی, اس میں بیویاں بچے. ہم تو آج کل تو ہماری جو بہنیں ہیں تو بچوں کے بعد ختم, یعنی کہتی ہے اور کچھ نہیں, ان کو بھی پالنے تو بڑا وہ احسان ہوتا ہے. اب مثلا یہ ہماری دادی نانی جو ہیں وہ ان کے زمانے میں 10 12 14 بچے بلاخر وہ پالتے ہوتے تھے. وہاں پہ اس وقت اتنے وسائل بھی ایزیلی نہیں جمع ہو جاتے تھے. یہ جو یعنی اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو امام تقی علیہ السلام کے, میں نے ایک جگہ پہ دیکھا 38 ماشاء اللہ سے ان کی اولاد. ائمہ معصومین علیہ السلام کے اگر آپ ان کی اولادیں دیکھیں کتنی تھیں, اور جس طرح سے وہ نفقہ ان کے لیے حاصل کرتے تھے. بیویاں تھیں, گھر تھا, وسائل تھے, ساتھ میں دین کی تبلیغ بھی تھی, دشمنوں کا شکنجے بھی تھے, دشمنوں کے حوالے سے احسار بھی تھا, قوم کا دکھ اور درد بھی تھا. شیعوں کو جو کاٹا جا رہا تھا اس زمانے میں بھی, وہ بھی دکھ درد تھا. اس ساری چیزوں کے ساتھ آپ بتائیں کہ کبھی انہوں نے غیر اللہ سے کچھ فی نفس سے محبت کی ہو؟ ہر چیز سے جس سے بھی انہوں نے محبت کی ہے وہ خدا ہی کی محبت کا اظہار تھا. یہ بھی تیرے لیے, یہ بھی تیرے لیے, یہ بھی تیرے لیے, یہ بھی تیرے لیے. امام حسین جو حضرت علی اصغر ان کے ہاتھ میں ہے, اور تو یہ بھی میرے لیے آسان ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے. بی بی زینب نے جو خدا کا شکریہ ادا کیا کہ میری قربانی ہو پورا. تو یہ والی جو حالت انسان پیدا کر سکتا ہے, لیکن اس کو پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ جتنا ہم کم دوسری غیر اللہ کی محبت کو خدا کی محبت پہ سبقت دیں گے, اتنا ہی ہم نزدیک پہنچتے رہیں گے اس حالت تک. اور جتنا ہم کم کریں گے اس کام کو, اتنا ہی ہم اس حالت سے دور ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اور جتنا ہی ہم یہ کم کریں گے تو متاسفانہ جو کام ہوگا وہ یہ کہ ہماری سمت جو ہے وہ الٹی طرف چلی جائے گی, کہ جہاں پہ کہیں گے کہ ہمیں خدا سے بھی محبت ہے, وہ یعنی اللہ سے بھی ہم پیار کرتے ہیں, اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کلوز ڈورز کے اندر ہم میٹنگز بھی کریں گے, اسٹریٹجیکل پلاننگ جو بھی ہے وہ بھی ہم کریں گے. ہم طاغوت کے ساتھ اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے یعنی مذاکرات کریں گے, بیٹھ کے اپنی چیزوں کو حل کریں گے, ان کے ساتھ ریلیشن شپ کریں گے, ان سے بھی پیار کریں گے جو ایکچولی خدا کے دشمن. تو یہ ایشو, اس ایشو کو نہ لانے کے لیے ہمیں علماء نے, کتابوں نے, مجالس میں, ان ساری چیزوں نے کوشش یہ کی کہ انسان اس چیز کے بجائے اس کے اوپر توجہ دیتا رہے, تاکہ اس کے پاس یہ حالت نہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, یہ ہوگا. اس میں جو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جیسا اب یہ بڑی بڑی
ہے نا کہ امام نے آ کے کہ چلو جہاد پہ، ہم کہیں کہ جی میں نہیں جا رہا کیونکہ بیوی اور بچے، ٹھیک ہے، یہ والی ایک تو یہ ایک حالت ہے. دوسری ہے کہ فار ایگزامپل نفس کا دل چاہ رہا ہے کہ اب کھانا کھایا تو وہ لیٹا ہے، کھانا اچھا کھا لیا، غنود کی تاری ہے، اب وہ لیٹر ہے، ادھر سے اذان ہو رہی ہے، مثلا فون پہ اذان بج رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، تو اب اذان ہو رہی ہے تو دو محبتیں آ گئی نا بیچ میں. ایک نیند کی محبت ہے، یہ غنودگی آ رہی ہے، بڑا مزہ آئے گا، آنکھیں بند کر لیں گے تو بڑی زبردست نیند آئے گی، میٹھی نیند آئے گی. ایک طرف یہ کہ اذان ہو رہی ہے. اب جو ہمیں الاؤڈ نہیں ہے، جو ہمیں الاؤڈ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کہے کہ یار نماز پہ چلو اللہ میں انتظار کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، نیند تو کبھی آتی کبھی نہیں آتی، یہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے. اب ہم اس طرح سے دن میں کئی دفعہ کرتے ہیں، اور اس پہ ہمیں تھوڑا سا کام کرنا ہے. اگر ہم اس پہ کام کرتے رہیں تو ہم یہ تیسری جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. although اگر بندے نے وہ نیند لے بھی لی، اس کے بعد اٹھ کے اس نے نماز پڑھی، اس نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے نماز کو قضا نہیں کیا، اس نے نماز پھر بھی پڑھ لی ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ اب وہ یعنی یہ والی حالت اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونی کم ہے، پاسبلٹی بہت کم ہے. اگر وہ چاہے کہ یہاں پہ آ جائے تو ان جگہوں پہ وہ کوشش کرتا رہے کہ جب ایسی حالت ہو کہ ایک طرف خدا کی اطاعت ہے، ایک طرف خدا ہے، دوسری طرف بیوی کی محبت ہے، بچوں کی، کھانے کی، نیند کی، تو اس کو کم یعنی خدا کی محبت کو، خدا کی اطاعت کو، عبادت کو سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کانٹیکس میں آپ نماز شب کو دیکھ لیں، اس کا کانٹیکس میں آپ مستحب اعمال کو دیکھ لیں، اس کانٹیکس میں آپ اول وقت نماز کو پڑھنے کو دیکھ لیں، اس کانٹیکس میں آپ حتیٰ اگر آپ جانا چاہیں تو گناہوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ لذت دے گا، اس کی بھی محبت ہے، دوسری طرف خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو. ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ آگا ہمیں کام کرنا ہے. ماشاءاللہ سے آپ لوگ اچھے ہیں، گناہ تو ایسا اتنا نہیں ہوتے، لیکن ہم سے پہلی کیٹیگری خدا کے علاوہ کسی اور کے ساتھ محبت نہیں، یعنی یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے. ایک صورت اولیاء اللہ ایگزامپل ہم کوٹ کر سکتے ہیں. دوسری کیٹیگری کے اندر ایک جرنل ایک فنامنا ہے، مطلب کہ جو خدا سے تو محبت کرتے ہیں نہیں، لیکن یہ بھی عوام الناس ہے آقا، کیونکہ یہاں پہ یہ مقصود دشمن ہے، خدا کے دشمن کے سامنے خدا کے یہاں پہ خواص ہے. اس کیٹیگری کو ہم بالکل نچلی سطح پہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم خدا سے تو محبت کر رہے ہیں لیکن اس کو جو غیر اللہ پہ اس کو نشاور کر رہے ہیں. نہیں، غیر اللہ کے درمیان میں ہے نا، خدا نے غیر اللہ کے درمیان میں ہمیں خلق کیا ہے. تو اب یا تو ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم غیر اللہ سے بھی انڈیپینڈنٹلی محبت کریں، لیکن ہم یہ نہ کریں کہ خدا کی جب اطاعت کی باری ہے تو ہم ان کی محبت کو خدا کی محبت پہ سب کریں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو یہ ہے کہ وہ یہ ان کے لیے مبتلا نہیں ہے یہ چیز، غیر وہ بیوی کے ساتھ بھی ہیں، بچوں کے ساتھ بھی کام بھی ہے، لیکن وہ کسی اس چیز کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی محبت نہیں کرتے. ان کی ایکچوئل محبت جو ہے وہ جیسے کہا کہ ان کا دل بھر چکا ہے خدا کی محبت سے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے نا، وہ رشتہ بیسڈ اس چیز پہ نہیں ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو مجھے اس سے پیار کرنا ہے، یا میں اس سے پیار کروں گا تو یہ میرے پراٹھے بنائے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی، میں اس سے پیار کروں گا تو یہ میرے بچوں کا خیال رکھے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں، کئی بیویاں، آپ تعجب بندہ کرتا ہے کہ ایک ایسے کامل انسان کے ساتھ زندگی کر کے، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے جو یعنی امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے یہ سب پتہ. ہاں، اب وہ جو ہمیں سمجھ کہ امام ان سے کیوں بھائی ان کے ساتھ کیوں رشتہ رکھا ہوا ہے، کیوں ان کو رکھے ہوئے ہیں، جب وہ جس میں برزخی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ ہوگا. ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے اگر آپ دیکھیں تو حتیٰ دشمنوں کے اوپر بھی جو مہربان ہو رہے ہیں، وہ مہربان ہونا خدا ہی کی صفت کو جو ہے وہ اس کا اظہار کر. امام علی نے کہا کہ ابن ملجم کو جو ہے وہ بس ایک وار کرنا، اس نے ایک ہی کیا تھا، اگر وہ مر گیا تو مر گیا، نہیں مرا تو اس کو چھوڑ دیں.
اور اگر تم اسے معاف کر دو تو وہ بہتر. ٹھیک. تو یعنی اگر آپ اس حد تک بھی دیکھیں نا کہ ائمہ معصومین کی زندگی میں جب آپ کو یہ ملتا ہے تو لوگ کئی دفعہ اس کو ایسا ثبوت کرتے ہیں کہ جی آپ دشمنوں کو جو ہے وہ معاف کرتے ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے پہلے ائمہ معصومین علیہ السلام کی جگہ پہ تو ہم پہنچے ہیں. ہم جس سٹیج پہ ہیں اس سٹیج پہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی محبت کو سبقت دیں باقی دوسروں کی محبت کو, اور یہ کام بالکل بھی نہ کریں. کسی بھی حوالے سے ہماری جو ہے وہ خدا کے دشمن کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی. اگر وہ کسی دشمن پہ کرم بھی دکھا رہے ہیں تو وہ دشمن پہ کرم فی نفس ہی نہیں دکھا رہے ہیں. جیسے خدا کے دشمنوں کو خدا کم سے کم روٹی پانی کپڑا یہ وہ تو سب کچھ دیتا ہے نا. ٹھیک ہے, اس حالت کو پیدا کرنے کے لیے انسان کے اندر وہ ہونا چاہیے کہ بھئی اچھا اس کے بعد پھر جب وہ بیوی کے ساتھ اس کا جو محبت ہوگی بچوں کے ساتھ اسے وہ معاملات اگر بہت فرق کریں گے. یعنی اس میں جتنی محبت خدا کے ساتھ ہے وہی محبت نچھاور ہو رہی ہے. جیسے وہ بی بی زینب کے بھی ہے نا, بی بی زینب نے پوچھا حضرت عباس سے بھی اس کو کبھی منسوخ کیا جاتا ہے کہ بی بی زینب نے امام علی سے پوچھا آپ ہمیں محبت کرتے ہیں؟ امام نے کہا میں کرتا ہوں. آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کرتا ہوں. بی بی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ میاں نے تو ایک سینے میں 2 دل نہیں بنائے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا سے بھی محبت کرتے ہیں ہم سے بھی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ یہ کہیں کہ آپ خدا ہی سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ محبت ہم پہ نچھاور کریں. ٹھیک ہے نا. اب وہ محبت کو نچھاور کر رہا ہے شخص جو اس تیسری حالت میں وہ نماز میں نچھاور کر رہا ہے, نماز شب میں نچھاور کر رہا ہے, خدا کی راہ میں خرچ کر کے نچھاور کر رہا ہے, قربانی میں نچھاور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں میں نچھاور کر رہا ہے. ساتھ میں جو اس کے باقی کے رشتے ہیں ان میں بھی وہ خدا کی محبت کو نچھاور کر رہا ہے, بیوی کے اوپر, بچوں کے اوپر, بھائیوں پہ, دوستوں پہ. ٹھیک ہے, اور وہ آ سکتی ہے. یعنی یہ صرف ہمارے ایشو یہاں پہ ہے. تو اب گلٹی فیل نہیں کرنا اگر بیوی سے محبت ہے, گلٹی نہ کہ آپ پہلے کرتے ہوتے تھے, لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کرتے ہو تو گلٹی فیل نہیں کرنا کہ آپ کو بیوی سے محبت ہے. آپ الاؤڈ ہیں محبت کرنا, بچوں کے ساتھ محبت کرنا, آپ کے سیر و سلوک پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے, لیکن صرف اس حد تک کہ جہاں پہ خدا کی محبت پہ آپ اس کو سبقت دیں. ٹھیک ہے, اور کوشش کرتے رہیں کہ جہاں پہ گناہ تو بالکل بھی نہیں الاؤڈ, لیکن جہاں پہ آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اذان ہے تو اول وقت نماز پڑھنے, یا نماز شب کو رات کو جو ہے اٹھ کے جو ہے وہ خدا سے اپنی محبت کا اظہار کریں. یعنی نیند کے مزے کو چھوڑ کے اٹھ جائیں. یہ کام کرتے رہے, انشاءاللہ وہ تیسری حالت پیدا ہو جائے گی. اپنا ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. ابھی اللہ میاں نے ہمیں انشاءاللہ اگر ٹائم دیتا ہے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ہے ہمیں, جتنی تو ہم نے تیاری کی ہوئی ہے کم سے کم اتنی تیاری ہے کہ یعنی جو امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے یا امام معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہے. یعنی میں اپنی بات کر سکتا ہوں, نفس میں کر سکتا ہوں. میں جتنی مرضی اگر میں یہ سوچوں کہ میں ریا کر رہا ہوں, یہ سوچوں کہ محبت ایکچولی ہے نہیں لیکن تم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو, یہ ساری چیزیں میں کہتا رہوں, لیکن مجھے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پتہ ہے اپنے اندر جو ہے کہ وہ ہے. اور کیوں ہے مجھے نہیں پتہ, مجھے نہیں پتہ کیوں. میں اچھا انسان نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے. میں سارے کام شام یہ سب مجھے پتہ ہے کہ میں ساری چیزیں خوش بھی ہوں, لیکن اس بات کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا, کیونکہ ڈینائی کرنا اس بات کو خدا کی نعمت کی ناشکری, اور وہ میں نہیں کروں. اور یہ ہم سب میں ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, اس پہ اگر کوئی ہے سوال اور پوچھیں. نہ کوئی انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا سن رہا نہیں, خالی پڑا خالی. جی ہوگی. کتاب کو جو ہے وہ یہ جو 3rd چیپٹر ہے نا, 3rd چیپٹر کو آپ
کوشش کریں گے شروع سے لے کے اگر تو آخر تک پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پارٹ 1 کو ہم نے سمجھ لیں کہ کمپلیٹ کر لیا. پارٹ 1 سارا وہ اسی میں تھا، اپنا شب داری کے حوالے سے تھا. پارٹ 2 کے اندر ہم ہیں اور پارٹ 2 کے بس تھوڑے سے صفحے ہوئے ہیں، لیکن کانسیپٹ جو ہیں وہ اگلے صفحوں میں بھی یہی ہے. ایک شکر کا کانسیپٹ ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. شکر کے حوالے سے پہلے کافی بات ہو چکی ہے. یہ تھوڑا سا ہمیں ایڈجسٹ کرنا تھا اپنے مائنڈ کو. الحمدللہ انشاءاللہ ہو گیا.